السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے NIOS بورڈ کلاس 10 سبجیکٹ اردو چیپٹر نمبر 16 لے کر آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس چیپٹر کو مکمل دیکھیں گے اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے چیپٹر نمبر 16 شروع کرتے ہیں۔ میر تقی میر، تعارف۔ میر تقی میر اگست 1723 عیسوی میں شمالی ہندوستان کے شہر اکبر آباد یعنی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ میر کے والد علی متقی خدا پرست بزرگ تھے، جنہوں نے بچپن سے ہی میر کو خدا اور اس کے بندوں سے محبت کی تعلیم دی۔ میر 10 برس کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میر کو مجبور ہو کر آگرہ چھوڑنا پڑا اور وہ دہلی آ گئے۔ کچھ عرصہ اپنے ماموں سراج الدین خاں آرزو کے ساتھ رہے، جو کہ خود ایک بڑے عالم اور شاعر تھے۔ دہلی میں بھی انہیں فراغت کی زندگی نہیں مل پائی اور انہیں گزر اوقات کے لیے کئی جگہ ملازمتیں کرنی پڑی۔ جب دہلی میں رہنا مشکل ہو گیا تو میر لکھنؤ چلے گئے، جہاں نواب آصف الدولہ نے اخلاقی اور مالی طور پر بڑی مدد کی۔ میر کی زندگی کا بقیہ عرصہ لکھنؤ میں ہی گزرا اور یہیں ستمبر 1810 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ میر نے اپنی شاعری میں جذبات کا اظہار بڑی سچائی کے ساتھ سیدھے سادھے انداز اور آسان سے آسان الفاظ میں کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کلام میں بڑی تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ ان کی یہی سادگی پڑھنے والے کے دل پر اس طرح اثر کرتی ہے کہ ان کا اپنا غم سارے زمانے کا غم بن جاتا ہے۔ میر کی غزلوں میں ان کی اپنی زندگی کے دکھ درد اور اس زمانے کی سیاسی و سماجی بدحالی کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ ذاتی پریشانیوں، معاشی تنگیوں، دوستوں کے نازیبا سلوک نے میر کے مزاج میں کچھ تلخی پیدا کر دی تھی۔ مسلسل ناکامیوں کا اثر ان کے کلام پر بھی پڑا اور جو الفاظ ان کے قلم سے نکلے وہ اپنے اندر درد و غم کا ایک سمندر لیے ہوئے تھے۔ میر اپنے کلام میں خوبصورت ترکیبوں، محاورات اور روزمرہ کا استعمال اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے بہت سے اشعار مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے غزل کے علاوہ مثنوی، رباعی، قصیدہ اور اسوخت وغیرہ بھی کہے ہیں، لیکن اردو شاعری میں وہ غزل کے لیے ہی خدائے سخن اور شہنشاہ غزل کے لقب سے مشہور ہیں۔ انسانی زندگی کے ادنا اور اعلیٰ تجربات و احساسات اور واقعات کے اظہار کے لیے زبان و بیان پر مکمل قدرت اور عبور رکھنے والا شاعر خدائے سخن کہلاتا ہے۔ اردو میں ان کے 6 دیوان ہیں۔ آپ کیا سیکھیں گے اس غزل کو پڑھنے کے بعد؟ مختلف اشعار کے معنی و مطالب بیان کر سکیں گے، اشعار کی تشریح اپنے الفاظ میں کر سکیں گے، مختلف شعری صنعتوں کو سمجھ کر ان سے پیدا ہونے والے معنی کی صورتحال سے واقف ہو سکیں گے، زندگی سے متعلق گہرے تجربے سے واقف ہو سکیں گے، اردو شاعری کی عشقیہ روایت سے واقف ہو سکیں گے، اس عہد کے مروجہ الفاظ و محاورات سے واقف ہو سکیں گے، میر کے مخصوص انداز بیان سے واقف ہو سکیں گے۔ اصل سبق: ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ ہستی کے معنی ہیں وجود، زندگی، اور حباب کے معنی ہے پانی کا بلبلا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ سراب کے معنی ہیں دھوکہ۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اضطراب کے معنی ہے بے چینی، بے قراری۔ حالت اب اضطراب کی سی ہے، میں جو بولا کہا کہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب کے معنی ہے تباہ و برباد۔ خانہ خراب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز کے معنی ہے ادھ کھلی۔
میر نیمباز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تشریح و تحسین، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ انسان کی زندگی اور دنیا پانی کے بلبلے کی طرح پل بھر کی ہے، یعنی انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے۔ جس طرح پانی میں بلبلہ بنتا ہے اور تھوڑے وقفے کے بعد پھوٹ جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے اور کچھ عرصہ گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جس طرح بلبلے کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی اعتبار نہیں۔ یہ دنیا انسان کے لیے شراب کی مانند ہے، یعنی ایک فریب ہے، دھوکہ ہے۔ کوئی بھی شے جو نظر آتی ہے وہ لمحے بھر کی ہے۔ زبان کے بارے میں، لفظ نمائش سے مراد دراصل دنیا کی چہل پہل ہے، جو ابھی ہے کل نہ ہوگا۔ انسانی زندگی کی تشبیہ بلبلے سے دی گئی ہے جو برجستہ ہے۔ زندگی اور موت کے فلسفے کو میر نے نہایت خوبصورت اور سادہ الفاظ میں بیان کیا ہے۔ انسان کو بلبلے سے تشبیہ دی گئی ہے، کسی چیز کو اس کی خاصیت کی وجہ سے ایسی چیز سے ملانے کو جو اس جیسی خصوصیت رکھتی ہو تشبیہ کہتے ہیں۔ حباب کی نسبت سے دوسرے مصرے میں شاعر نے سراب لفظ استعمال کر کے اپنی شاعرانہ مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ یہ شعر سہل ممتنع کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ سہل ممتنع سے مراد ایسا کلام ہوتا ہے جس میں الفاظ سادہ ہو، بحر چھوٹی ہو اور آسان ہو، خیال گہرا ہو لیکن اس کی نثر کرنا آسان نہ ہو۔ اس شعر کی ردیف معنی خیز ہے، کیونکہ تشبیہ کے عمل کو پوری غزل میں کسی سے ظاہر کیا گیا ہے جس کے معنی کی جیسی ہے۔ متن پر مبنی سوالات۔ اس شعر میں کس چیز کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ہستی کو تشبیہ حباب سے، حباب کی تشبیہ ہستی سے، نمائش کی تشبیہ زندگی سے، تو صحیح جواب ہے اے، ہستی کی تشبیہ حباب سے دی گئی ہے۔ اس شعر کی ردیف کیا ہے؟ کسی، کی سی ہے، تو صحیح جواب ہے سی، کی سی ہے۔ اس شعر کا قافیہ ہے ہستی، نمائش، حباب، تو صحیح جواب ہے سی، حباب۔ سہل ممتنع سے کیا مراد ہے؟ سادہ، معنی خیز ہو، سادہ ہو، بحر چھوٹی ہو، خیال انگیز ہو، اس کی نثر کرنا آسان ہو، تو صحیح جواب ہے سی، سادہ ہو، بحر چھوٹی ہو، خیال انگیز ہو اور اس کی نثر کرنا آسان نہ ہو۔ اس شعر کو مکمل کریں۔ ہستی اپنی، ان خالی جگہوں پر آپ کو رکھ کر اس شعر کو مکمل کرنا ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تشریح و تحسین، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کو بیان کرتے ہوئے اس کی مثال گلاب کی پنکھڑی سے دی ہے۔ جس طرح گلاب کا پھول خوبصورت اور نازک ہوتا ہے، اسی طرح محبوب کے ہونٹ بھی گلاب کی پنکھڑی کی طرح نرم و نازک اور گلابی ہے۔ پنکھڑی اور لب میں مماثلت کی ایک مثال میر نے نازکی سے دی ہے۔ آپ ہونٹ اور پنکھڑی دونوں کے درمیان اور بھی کئی طرح کی مماثلتوں کا احساس کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہونٹ اور پنکھڑی دونوں گلابی، نازک، ملائم ہوتے ہیں۔ میر نے اس شعر میں نازکی کہہ کر تشبیہ کی معنویت کو دوبالا کر دیا ہے۔ زبان کے بارے میں، میر کا یہ شعر تشبیہ کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ خیال کی نزاکت کو سادہ اور دلکش انداز بیان میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ غزل کا مشہور شعر ہے۔ یہ شعر بھی تشبیہ کا شعر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں محبوب کی تعریف سے متعلق ہر شاعر شعر کہتا رہا ہے۔ میر نے اس شعر میں اپنے محبوب کی تعریف بڑے ہی انوکھے انداز میں کی ہے۔ متن پر مبنی سوالات۔ صحیح جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائیں۔ محبوب کے لبوں کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ گلاب کی پنکھڑی سے، پھول سے، کسی نرم چیز سے، تو صحیح جواب ہے اے، گلاب کی پنکھڑی سے۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو دوسری چیز سے اس کی خصوصیت کی وجہ سے ملانا، کسی چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں لانا،
दो चीज़ों के तजाद को दिखाना। तो सही जवाब है ए, सही जवाब बी है, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के मुकाबले में लाना। इस शायर में किसकी तारीफ की गई है? खुदा, महबूब, ज़िंदगी। तो सही जवाब है बी, महबूब की तारीफ की गई है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को मिलाकर शायर बनाएं। नाजुकी गुलाब है उसके क्या कहिए, पंखड़ी की सी लब की एक, इनको मिलाकर एक शायर बनाना है जो ऊपर आ चुका है। तशरीह तहसीन, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। इस शायर में शायर ने उस वक्त का नक्शा खींचा है जब इश्क अपनी शिद्दतों को छूता है और आशिक महबूब का दीदार करना चाहता है, लेकिन मुलाकात की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। आशिक बार बार महबूब के दरवाज़े पर जाता है और कोशिश करता है कि उसे महबूब से मिलने का मौका मिल जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाता और आशिक की बेकरारी और घबराहट बढ़ती चली जाती है। ज़बान के बारे में, शायर की ज़बान सादा और आम फहम है। लफ्ज़ को दो बार लिखने को तकरार लफ्ज़ी कहते हैं, जैसे ऊपर के शायर में बार बार। उसके इस्तेमाल से ज़बान में सूती तकरार यानी नगमगी पैदा होती है और बात में ज़ोर पैदा होता है। इस तरह के और भी अल्फाज होते हैं, हाय हाय, ज़ार ज़ार वगैरह। आशिक के अपने महबूब की गलियों में भटकने के बारे में आप बखूबी जानते हैं। मुलाकात की दीदार की कोई सूरत फिर भी ना हो तो आशिक की बेचैनी का अंदाज़ा क्या जा सकता है। बार बार तकरार लफ्ज़ी है जिसके इस्तेमाल से आशिक का इज़्तिराब और उसकी बेचैनी की कैफियत ज़ाहिर होती है। मतन पर मबनी सवालात, सही जवाब पर सही का निशान लगाएं। हालत इज़्तिराब किसी है? इस शायर में शायर किसकी हालत का ज़िक्र कर रहा है? महबूब की, आशिक की, नासिह की? तो सही जवाब है बी, आशिक की हालत का ज़िक्र हो रहा है। सनात तकरार या तकरार लफ्ज़ी किसे कहते हैं? लफ्ज़ को शायर में या किसी और जगह दो बार लिखने को तकरार लफ्ज़ी कहते हैं। लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हो तो उसे तकरार लफ्ज़ी कहते हैं। तो सही जवाब है बी, जब लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हो तो उसे तकरार लफ्ज़ी कहते हैं। उसके दर पे जाता हूँ मैं, किसी के दर पे उसके दर पे जाता हूँ, इसमें किसके दर पे जाने का जिक्र है? आशिक के, खुदा के, महबूब के? तो सही जवाब है सी, महबूब के दर पे जाने का जिक्र है। तशरीह और तहसीन, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। आशिक की आवाज़, उसकी फरियाद और उसके अंदाज़े बयान से महबूब इस कदर वाकिफ़ हो चुका है कि जब आशिक ने महबूब के दर पे फरियाद की तो बग़ैर उसे देखे महबूब ने ये जान लिया कि आवाज़ उसके आशिक से मिलती है और वो कह उठा कि उसी शख्स की आवाज़ है जो मेरे इश्क में बर्बाद है। इश्क एक ऐसा जज्बा है जिसमें आशिक और महबूब एक दूसरे की हर अदा से वाकिफ़ हो जाते हैं। इसीलिए तो जैसे ही महबूब ने आशिक की आवाज़ सुनी, फ़ौरन पहचान लिया और कहा कि आवाज़ उसी खाना ख़राब की है। यहाँ खाना ख़राब कहकर महबूब ने उसका मजाक नहीं उड़ाया है, बल्कि उसकी हालत का नक्शा खींचा है कि वो है जो इश्क में सब कुछ खो बैठा है। ज़बान के बारे में, खाना ख़राब मुहावरा है। मुहावरा आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले ऐसे अल्फाज के मजमूए को कहा जाता है जो अपने असल माने के अलावा दूसरे माने में इस्तेमाल होता है। मुहावरा इजहार की एक इकाई है जो किसी जुमले में इस्तेमाल होने से बयान को पुरज़ोर और ख़ूबसूरत बना देता है। मुहावरे एक ख़ास किस्म के इस्तिआरे होते हैं। खाना ख़राब उस शख्स को कहते हैं जिसका घर बार उजड़ चुका हो और वो तबाह बर्बाद हो चुका हो। आशिक भी महबूब के इश्क में अपना घर बार लुटा चुका है। मतन पर मबनी सवालात, मैं जो बोला, इससे शायर किसके बोलने का जिक्र कर रहा है? आशिक, महबूब के, खुदा के? तो सही जवाब है बी, महबूब। सही जवाब है ए, आशिक के। खाना ख़राब क्या है? मुहावरा, तशबीह, इस्तिआरा? तो सही जवाब है ए, मुहावरा है। इस शायर में अल्फाज को आगे पीछे करके लिखा गया है। आप
الفاظ کو ترتیب سے لکھ کر شعر کو پورا کریں۔ بولا جو کہا کہ میں آواز یہ خانہ خراب اسی سی کے ہے۔ تشریح و تحسین۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ شاعر محبوب کی اد کھلی آنکھوں کی دلکشی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نیم باز آنکھوں میں وہ نشہ ہے جو شراب میں ہوتا ہے، اور ان میں ڈوب کر مدہوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی محبوب کی آنکھوں میں وہ تمام کیفیتیں پائی جاتی ہے جو ایک شراب پینے والے کی آنکھوں میں نشے کی حالت میں پیدا ہوتی ہے۔ زبان کے بارے میں محبوب کی اد کھلی آنکھوں کو شراب سے تشبیہ دے کر شاعر نے عاشق کی سرمستی کا اظہار بڑی خوبی سے کیا ہے۔ یہ شعر غزل کا مقطع ہے۔ مقطع وہ شعر کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ میر نے محبوب کی آنکھوں کے نشے کو شراب کے نشے سے تشبیہ دی ہے۔ محبوب کی نیم باز آنکھوں کا نقشہ شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھینچا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شراب کی سی مستی کا اظہار و ورادات عشق کا برمحل بیان ہے۔ غزل کا ہر شعر سادگی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آسان اور چھوٹی بحر کی غزل ہے جس میں جذبہ کی سچائی اور کیفیات قلب کی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے۔ متن پر مبنی سوالات۔ محبت کی نیم باز آنکھوں میں کیا ہے؟ محبت، نفرت، مستی؟ تو صحیح جواب ہے سی، مستی۔ محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی سے تعبیر کرنے میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تشبیہ، استعارہ، محاورہ؟ تو صحیح جواب ہے اے، تشبیہ۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ وہ شعر جو غزل کا پہلا شعر ہو، جس شعر میں کسی خاص واقعہ کا بیان ہو، وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ تو صحیح جواب ہے اے، وہ شعر جو غزل کا پہلا شعر ہو۔ انداز بیان۔ میر کی غزلیں اپنی چند خصوصیات کی وجہ سے اردو شاعری میں اپنا الگ مقام رکھتی ہے۔ ان کی زبان سادہ اور فصیح ہے۔ ان کے کلام میں ایسا درد بھرا ہے کہ اس کو پڑھنے سے دل پر چوٹ سی پڑتی ہے۔ چونکہ میر ساری زندگی ناکامی اور تکلیفوں کا زہر پیتے رہے، اس لیے ان کے کلام میں بھی سب سے نمایاں رنگ درد و غم کا ہے، اور اسی لیے ان کے بیشتر اشعار ان کی داخلی یعنی اندرونی کیفیات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کسی احساس یا جذبے کے طاری ہونے کی وجہ سے انسان جو کچھ محسوس کرتا ہے اسے داخلی کیفیت کہتے ہیں۔ ان کے کلام میں جذبہ کی اصلیت اور سچائی ملتی ہے۔ وہ ایسے استعارات، تشبیہات و محاورات سے اپنے کلام کو پاک رکھتے ہیں جن کو پڑھ کر مبالغہ کا گمان ہو، بیجا تکلف و تصنع اور لفاظی ان کے کلام میں نہیں ملتی۔ ان کے یہاں عشقیہ مضامین اور تصوف کے ساتھ کہیں کہیں زندگی کا فلسفہ بھی ملتا ہے۔ اظہار خیال کے لیے وہ مناسب اور برمحل الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ شعری صنعتوں کے استعمال میں انہیں مہارت حاصل ہے۔ آپ نے کیا سیکھا؟ کسی چیز کو اس کے مخصوص خاصیت کی وجہ سے کسی ایسی چیز سے ملانا جو اس جیسی ہی خاصیت رکھتی ہو تشبیہ کہلاتی ہے۔ کلام میں تشبیہ کا استعمال شاعرانہ حسن پیدا کرتا ہے۔ میر کے کلام میں سادگی، سلاست اور جذبے کی سچائی پائی جاتی ہے۔ اس غزل کا ہر شعر سہل ممتنع کی عمدہ مثال ہے۔ شاعر کی زبان اگر سادہ اور ایسی آسان بحر ہو جس کی نثر کرنی مشکل ہو مگر ساتھ ساتھ خیال گہرا ہو تو وہ شعر سہل ممتنع کے زمرے میں آتا ہے۔ محاوروں کے برجستہ استعمال میں میر کو کمال حاصل ہے۔ چھوٹی بحر میں غزل کہہ کر اس میں موسیقیت اور نغمگی پیدا کرنا میر کا خاص انداز ہے۔ اس غزل میں محبوب کے حسن اور اس کے اعزا کی تعریف کی گئی ہے۔ میر کو شہنشاہ غزل اور خدا سخن کہا جاتا ہے۔ میر کے دیوان حاصل کر کے مختلف غزلوں کا مطالعہ کیجیے۔ اختتامی سوالات۔ اس غزل کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ اپنی کاپی میں لکھیے۔ شاعر نے ہستی کو حباب کی طرح کیوں کہا؟ واضح کریں۔ حالت اضطراب میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ تشبیہ کی تعریف لکھیے اور 2 اشعار مثال کے طور پر پیش کیجیے۔ میر کے انداز بیان پر 5 لائن لکھیے۔
میر تقی میر کو خدا سخن کیوں کہا جاتا ہے؟ میر کی شاعری میں درد و غم اور مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ میر کے اشعار میں پائے جانے والے محاوروں کے بارے میں لکھیے۔ اس غزل کی تشبیہات کے بارے میں لکھیے۔ سہل ممتنع اور تکرار لفظی کے بارے میں بتائیے اور چند مثالیں بھی دیجیے۔ یہ ان سوالوں کے جوابات ہیں جو ہم نے آپ کو سوالوں کے ساتھ ہی دے دیے تھے۔ یہ چیپٹر مکمل ہو چکا ہے۔